علماء نے لکھا ہے ایک نوجوان جس نے ساری زندگی شیطانی شہوانی نفسانی کاموں میں گزار دی، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، نوکری نہ رہی، کوئی کمانے کا ذریعہ نہ رہا، اولاد تھی نہیں، بیوی بھی فوت ہو گئی، اب وہ اکیلا کسی رشتہ دار کے گھر میں پڑا رہتا ہے۔ تو وہ بندہ جس کے پاس نہ مال ہے، نہ جمال ہے، نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے، ہر وقت کھانستا رہتا ہے، اس کو رشتہ دار بھی کہتا ہے اے بوڑھے، تمہارے کھانسنے کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے بھی دھکا دے دیا تو اس وقت وہ بوڑھا اس گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، اب ہانپتا ہوا کانپتا ہوا چلتا ہوا سوچتا ہے کہاں جاؤں، کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، محبت کرنے والی بیوی نہیں، اولاد نہیں، میں اکیلا ہوں، بے سہارا ہوں۔ اس وقت تجھے خدا کا در یاد آتا ہے کہ چلو میں اللہ کے گھر جاتا ہوں۔ اب یہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العزت اسے تانے نہیں دیتے۔ جب جوانی تھی تجھے مسجد اس وقت کیوں نہ یاد آئی؟ جب مال تھا تجھے مسجد کیوں نہ یاد آئی؟ جب حسن و جمال تھا کیوں مسجد یاد نہ آئی؟ اب تیرے پاس ہے کیا؟ جسم پہ بوٹی نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تمہیں میرے پاس آنے کا وقت آیا۔ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو بھی کوئی تانا نہیں دیتے۔ جب وہ اس بڑھاپے میں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے زندگی میں احساس تو کر لیا، کوئی تیرا پروردگار ہے، کوئی تو تیرا ہے جسے تو اپنا کہہ سکتا ہے۔ اے میرے بندے آ، ایک بالش آئے گا، میری رحمت تیری طرف دو بالش چلے گی۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو چل کے آئے گا، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جائے گی۔ اس اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائیں جو اپنے بندے کا اس حد تک انتظار فرماتے ہیں۔ اے کریم آقا، آپ کتنا محبت کرنے والے پروردگار ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے کیے، ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا، اس حصے کی وجہ سے آپس میں تم محبتیں دیکھتے ہو۔ 999 حصے رحمت قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے ظاہر ہوگی۔ اب اگر ماں کو کہا جائے تیرے بچے کو تکلیف دیتے ہیں تو ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔